بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج کی شعاعیں زمین پر پڑ رہی تھیں۔ صبح کا پرسوز وقت تھا۔ کمرے میں ایک بزرگ کے سوا کوئی نہ تھا۔ بزرگ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں تھوڑی دیر قبل تشریف لائے تھے اور اس وقت وظائف میں مصروف تھے۔ اچانک ایک شخص کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چھری نکالی اور سلطان بزرگ پر چھری سے وار کرنے شروع کر دیے۔ بزرگ نے کوئی مزاحمت نہ کی اور بدستور وظائف پڑھتے رہے۔ اس شخص نے چھری سے مزید وار کیے۔ کمرے کے باہر لوگوں کو خبر ہی نہ تھی کہ اندر کیا قیامت بیت رہی ہے، لیکن چند لمحوں بعد کمرے کی نالی سے خون کی لکیر بہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوا اور وہ پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بزرگ پر چھری سے وار کر رہا ہے۔ بزرگ کے جسم پر جا بجا زخم ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے، لیکن بزرگ بدستور ذکر اور وظائف میں مشغول ہیں۔ لوگوں نے لپک کر حملہ آور کو پکڑ لیا۔ ہر شخص غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ہر فرد کہہ رہا تھا کہ اس حملہ آور کو سخت سزا دی جائے، لیکن بزرگ نے اشارے سے سب کو روک دیا۔ پھر بزرگ نے تمام افراد سے وعدہ لیا کہ وہ حملہ آور کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تمام افراد نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد بزرگ نے حملہ آور کو کچھ رقم دی اور اسے شفقت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ بزرگ تھے چشتیہ سلسلے کے قابل احترام حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی تسلیم و رضا کا بہترین نمونہ ہے اور جنہوں نے اپنی اصلاحی تحریک کی بدولت بر صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اسلامی تعلیم کی روشنی پہنچائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمود اور والد کا نام یحییٰ ہے۔ آپ کے دادا عبداللطیف جزدی خراسان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ اسی شہر میں یحییٰ یعنی حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے والد کی پیدائش عمل میں آئی۔ یحییٰ بعد میں احد منتقل ہو گئے۔ حضرت نصیر الدین محمود عہد ہی میں 1276 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اس نسب سے اودی بھی لکھا جاتا ہے اور دادا کے نام کی مناسبت سے سلطان جزدی بھی لکھتے ہیں۔ نصیر الدین اور چراغ دہلی آپ کو دیے جانے والے القاب ہیں۔ چراغ دہلی کا لقب آپ کو اس طرح ملا کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ المعروف مخدوم جہانیہ گشت رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے امام شیخ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ سے خاصے عرصے تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن شیخ عبداللہ یافی نے حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگرچہ شہر دہلی سے بڑے بڑے مشائخ اٹھ چکے ہیں، لیکن ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود میں باقی ہے۔ وہ چراغ دہلی ہیں۔ جب مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو حضرت نصیر الدین محمود سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے واپس بر صغیر آئے تو دہلی پہنچ کر حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور شیخ عبداللہ یافی کی بات دہرائی۔ اس دن سے حضرت نصیر الدین محمود کا لقب چراغ دہلی مشہور ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد پش پہنے یعنی اونی کپڑے یا روئی کی تجارت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 9 برس کی ہوئی تو آپ کو اپنے والد محترم سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ شوہر کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو اچھی تعلیم دلوائی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وقت کے مشہور عالم دین مولانا عبدالکریم شروائی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور ان سے فقہ کا درس لیا۔ ابھی فقہ کی تعلیم جاری تھی کہ مولانا عبدالکریم شروائی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باقی کتابیں مولانا افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بے حد نیک طبیعت کے مالک تھے اور باجماعت نماز کسی حال میں ترک نہ کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے نفس کے محاسبے، مجاہدے، سخت ریاضت اور عبادت کی غرض سے جنگلوں کا رخ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سفر میں اکیلے نہیں تھے، بلکہ آپ نے اپنے 1 یا 2 ساتھیوں کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ نماز باجماعت نہ چھوڑنے پائے۔ اس دوران آپ روزے رکھتے رہے۔ 43 برس کی عمر میں آپ دہلی تشریف لے آئے اور کیلو کھری دہلی کا نواحی علاقہ ہے، وہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے احد تشریف لے جایا کرتے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ چند ماہ احد میں ٹھہرے۔ دہلی میں شیخ الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش اور مشہور بزرگ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ میں تھے۔ شیخ برہان الدین غریب بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت عقیدت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز درس و تدریس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آ کر ٹھہرے۔ رات کے وقت ان کے کپڑے کھو گئے۔ وہ ان کی تلاش میں ادھر ادھر لوگوں سے بلند آواز میں پوچھتے رہے۔ اس سے شور ہونے لگا۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی صاحب رات کے وقت بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے شور سے مرشد کی عبادت میں خلل پڑ سکتا ہے، تو فوراً اٹھے اور جا کر شور کی وجہ دریافت کی۔ وجہ معلوم ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے کپڑے لا کر ان صاحب کو دے دیے۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں آیا۔ انہوں نے اپنے پیارے مرید حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان پر بہت شفقت فرمائی، اپنا لباس انہیں عنایت فرمایا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 80 برس کے قریب ہوئی تو آپ علیل رہنے لگے۔ اس وقت آپ نے اپنے خاص خلفاء یعنی نائبین کو بلایا۔ مولانا برہان الدین غریب کو اپنی خاص دستار یعنی پگڑی، شال، لباس اور مصلح عطا کیا اور حکم دیا آپ دکن تشریف لے جائیں اور وہاں بندگان خدا کو نیکی اور فلاح کی راہ دکھائیں۔ اس طرح ان کو شیخ یعقوب پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گجرات جانے کی ہدایت کی۔ مولانا شمس الدین یحییٰ کو بھی اپنی ایک دستار اور پیرہن بخشا۔ کئی دیگر خلفاء کو اپنی مختلف اشیاء دی، حتیٰ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شے باقی نہ بچی۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس موقع پر اپنے مرشد کی خدمت میں موجود تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کچھ بھی نہ دیا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی ہدایت فرمائی۔ اس موقع پر جتنے بزرگان دین اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء حاضر تھے، حیرت زدہ رہ گئے کہ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سے آخر کیا خطا سرزد ہو گئی کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی کوئی چیز عنایت نہ فرمائی، لیکن کسی کو اس میں سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند روز بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک خرقہ لباس، ایک مصلح، ایک تسبیح اور لکڑی کا ایک پیالہ عطا کیا۔ یہ تمام اشیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دراصل بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت ملی تھی جب بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشی مقرر فرمایا تھا۔ اب انہی اشیاء کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے خصوصی نائب حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرما رہے تھے۔ یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے اپنے سینکڑوں مریدوں میں سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنا جانشی منتخب فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ وہ لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکالیف اور اس راہ کی صحبتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ 1325 کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی قیام گاہ آپ کی بہن کی اولاد کو ترکے میں دے دی گئی۔ حضرت محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اب چشتیہ سلسلے کے سربراہ تھے۔ آپ نے دہلی سے کچھ کوس جنوب میں اپنی رہائش کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اب چشتیہ سلسلے کی تمام تدریسی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز آپ کی قیام گاہ تھی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت عام کرنے والے لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینے اور اصول دین سکھانے کے اس کام کو مزید انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کو دکن جا کر دعوت دین پھیلانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت بندہ نواز گیس و دراز دکن تشریف لے گئے
اور وہاں انہوں نے اصلاح و تربیت کے سلسلے میں جوگیا قدر خدمات انجام دی، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سراج کو گجرات روانہ کیا، جہاں وہ طویل عرصے تک لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں تغلق خاندان کے تیسرے فرمانروا فیروز شاہ تغلق کے دور میں جن 3 علماء کرام نے اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے بے پناہ شہرت حاصل کی، وہ تینوں حضرت چراغ دہلی کے خلفاء یعنی نائب تھے۔ یہ 3 علماء کرام تھے حضرت مولانا احمد، مولانا خادگی اور قاضی عبد المختر دہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کی حیثیت سے چشتیہ سلسلے کی قیادت سنبھالی تو ابتدائی برسوں میں آپ کو بہت تکلیف اور تنگی ترسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑی۔ آپ نے ایک بار انہی ایام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، میں نے مسلسل 2 دن روزہ رکھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، آخر میرا ایک واقف میرے لیے 2 روٹیاں اور ترکاری لے کر آیا، لیکن مجھے مشقت اور اسی بات میں خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میرے ساتھ دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد وہ دور بھی آیا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ رہی، لیکن آپ اپنے پاس تحائف کی صورت آنے والی تمام اشیاء اور رقوم یا تو محتاجوں اور مساکین میں تقسیم کروا دیا کرتے یا آنے والے عقیدت مندوں اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر صرف کر دیتے۔ آپ کے دسترخوان پر پرتکلف کھانے پیش کیے جاتے، آپ خود تو روزہ رکھتے لیکن اپنے مریدوں، شاگردوں، عقیدت مندوں اور مہمانوں کو اصرار کر کے کھانا کھلاتے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے مختلف شہروں اور دیہات سے بلکہ دیگر ملکوں سے بھی لوگ آیا کرتے تھے اور آپ سے دینی تربیت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کرتے تھے۔ آپ ان تمام لوگوں کی اصلاح و تربیت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس درس و تدریس میں زیادہ تر قرآن پاک کی آیات اور احادیث رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور ان کی شرح و تفسیر فرماتے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر سرکاری عہدوں سے بے نیاز رہے اور آپ نے حکومت کے اہلکاروں سے کسی قسم کی مراعات کبھی طلب نہیں فرمائی، لیکن حکومت کے بہت سے عہدیدار آپ کے عقیدت مند تھے۔ تغلق خاندان کے دوسرے فرمانروا محمد تغلق جو اس زمانے میں بر صغیر پر حکمران تھے، علماء سے عقل و دانش کی باتیں سننے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ ان کے اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن غالباً اس سلسلے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ محمد تغلق اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کئی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور جب 1350 میں محمد تغلق ٹھٹھا کی مہم پر گئے تو وہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس مہم کے دوران محمد تغلق کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ملک میں شورشیں ہونے لگی۔ اس موقع پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی کوششوں سے فیروز شاہ تغلق جیسے عادل، رحم دل، نرم اور منتظم بر صغیر پاک و ہند کا فرما روا بنے، اور انہوں نے 40 سال تک کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ تاریخ فیروز شاہی کے مطابق حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فیروز شاہ تغلق کے حکمران بننے سے قبل ان سے وعدہ لیا کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں گے۔ اس پر فیروز شاہ تغلق نے جوابی پیغام میں وعدہ کیا تھا کہ وہ رعایا کے ساتھ علم و تحمل اور بردباری سے پیش آئیں گے اور ان پر انصاف اور محبت سے حکومت کریں گے۔ فیروز شاہ تغلق کے وزیر خان جہاں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہ ابتدا میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور محمد تغلق کی حکومت میں وزارت کا عہدہ حاصل کیا۔ انہوں نے بہت جلد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور فیروز شاہ تغلق کے دور میں بھی وہ بہت اہم وزیر رہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو بعد میں آپ کے شاگردوں نے کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ ان میں 2 مجموعہ مشہور ہیں۔ ایک مجموعہ خیر المجالس کہلاتا ہے، جسے آپ کے ایک مرید حمید شاعر نے مرتب کیا تھا۔ دوسرا مجموعہ مفتاح العاشقین کے نام سے مرتب کیا گیا۔ اس کے مرتب محب اللہ ہیں۔ خیر المجالس میں حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات کے علاوہ آپ کے سوانح حیات بھی شامل ہے۔
فیروز کو جب سربراہ بنایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میری نظر میں حقیقی سلطان تو آپ ہیں، لیکن انہوں نے اس منصب کو قبول نہ کیا۔ جیسا کہ مضمون کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بار قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ آپ کے جسم پر 11 زخم آئے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کی جان بچ گئی، اور اس واقعہ کے بعد آپ 3 سال تک باقاعدہ حیات رہے۔ گو کہ کبھی زخم ہرے ہوئے تو تکلیف برداشت کرنا پڑتی تھی۔ 1356 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ علیل ہوئے، اور مختصر سی علالت کے بعد 18 رمضان 757 ہجری بامطابق 14 ستمبر 1356 یا عیسوی کو آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کی قیام گاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ جگہ دہلی سے 100 کوس کے فاصلے پر ہے۔ بعد میں حاکم وقت فیروز شاہ تغلق نے آپ کا مقبرہ تعمیر کروا دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں فرمائی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ فرمایا، حالانکہ آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے اہل علم صوفیاء کرام موجود تھے۔ ایک دن آپ کے خادم خصوصی شیخ زین الدین نے عرض کیا کہ آپ اپنے خلفاء میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ حضرت چراغ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن صوفیاء کرام کو تم چشتیہ سلسلے کی قیادت کا اہل سمجھتے ہو ان کے نام لکھ کر لاؤ۔ مولانا زین الدین نے 3 فہرستیں تیار کی۔ حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان فہرستوں کے مطالعے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، دوسروں کا بوجھ سر پر لینے سے کیا حاصل۔ حضرت چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کا خیال تھا کہ اس وقت کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو پورے بر صغیر پاک و ہند میں چشتیہ سلسلے کی قیادت سنبھال سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہدایت فرمائی کہ جو تبرکات، خرقات، تسبیح، لکڑی کا پیالہ وغیرہ انہیں ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ملے تھے، وہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ حضرت نصیر الدین چراغی دہلی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد چشتیہ کی مرکزیت ختم ہو گئی، تاہم آپ کے پیش رفت حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء اور خود آپ نے جس اصلاحی تحریک کو پروان چڑھایا تھا وہ مختلف صورتوں میں پورے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلتی چلی گئیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے خلفاء نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے جو مراکز بر صغیر کے طول و عرض میں قائم کیے تھے وہ اپنا کام وقت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔